الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا قیمتی مقدس اور مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری خصوصیات اس مہینے کی بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک خاصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے، یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، غمخواری کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو دیا ہے تو دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ جس طرح ہمارے سحری اور افطار کے دسترخوان سج رہے ہیں تو جو غریب اور کمزور لوگ ہیں ان لوگوں کے بھی گھر میں وہ رونق نظر آئے جو رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرے لوگوں کے گھروں میں نظر آ رہی ہے۔ ان کے یہاں بھی افطار کے دسترخوان پر اللہ کی وہ نعمتیں نظر آئے جو ہمارے گھروں میں ہیں، وہ بھی سحری میں وہ چیزیں کھا سکے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس مہینے کو شہر المواسات بنایا ہے، ہمدردی والا مہینہ، غمخواری والا مہینہ۔ اس مہینے میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معاملہ انسان کا بڑھنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان محبت اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس لیے مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو صدقہ و خیرات کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الصدقۃ ترد البلا، کہ صدقے کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو آدمی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ بلائیں جو آ چکی ہیں، نازل ہو چکی ہے، وہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر آ چکی ہے، صدقہ کرنے کی برکت سے وہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہے، اور وہ مصیبتیں جو اب تک آئی نہیں ہیں، لیکن انسان جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ آنے والی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، اللہ اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، انسان کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو صدقے کے اندر وہ طاقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے صدقے کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اعلان کرتے ہیں اور اللہ سے پکار کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو بندہ جس کو تو نے مال دیا اور وہ خرچ کرتا ہے تیرے راستے میں، غریبوں کو دیتا ہے، دین کے کاموں میں لگاتا ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں اضافہ فرما، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ تو وہ فرشتہ دعا دیتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ نے مال دیا ہے لیکن کنجوسی کرتا ہے، تھوک لگا کر کے جمع کرتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تو فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے نے، تو نے اس کو مال دیا لیکن یہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تیری مخلوق کی مدد نہیں کرتا، لہٰذا تو اس کے مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے۔ تو فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ نے دیا اور اس کو صحیح جگہ خرچ کر رہا ہے، فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے، اور جو آدمی صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، فرشتہ اس کو بد دعا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا
کتنی فضیلت والی چیز ہے اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو آدمی اللہ نے دیا ہے لیکن کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں یا صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں جو اس کا وبال ہوگا وہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو مواسات کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ بتایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرح ہمدردی کرنی ہے کہ جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اللہ کی طرح طرح کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان تک بھی اللہ کی وہ نعمتیں پہنچ جائیں اور ان کا بھی یہ مہینہ صحیح طریقے سے گزر جائے، وہ بھی سحر اور افطار میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکے۔ اسی طریقے سے ہم رمضان کے اختتام پر عید منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، غریب لوگ ان کے پاس ہے نہیں، اللہ نے ان کو دیا نہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمارے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کا تعاون کریں تاکہ وہ بھی صحیح طریقے سے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، ان کے بچے بھی اچھا کپڑا پہن سکے، وہ بھی اچھا کھا سکے، ان کے گھر میں بھی عید کی خوشی نظر آئے۔ یہ اللہ نے ہماری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے ان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو اس مہینے میں خاص طور سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو عام طور پر پورے سال آدمی کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، لیکن رمضان کا مقدس مہینہ کہ آدمی نفل کام کر رہا ہے، فرض کا ثواب مل رہا ہے، ایک فرض ادا کر رہا ہے 70 فرضوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ تو اس مبارک مہینے سے آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع کا فائدہ اس طرح اٹھائیں کہ اس میں خرچ کریں گے ہم کم اور اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے ہمیں زیادہ۔ تو اس مہینے میں یہ خاصیت ہے کہ کام کم کرنا ہے، عمل کم کرنا ہے، اجر و ثواب اللہ کی طرف سے زیادہ ملتا ہے، بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ تو بڑا مبارک موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں دل کھول کر کے انسان کو خرچ کرنا چاہیے جس کو اللہ نے دیا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اور پھر جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کبھی غریب نہیں ہوتا، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے مال میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، بیماریوں سے وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو بچا بچا کر کے کنجوسی کر کے رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے پاس بڑا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، سارا ذخیرہ اور ساری دولت، سارا بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے، ایک جھٹکے میں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی اگر ہم غریبوں میں خرچ کریں گے اور نادار لوگوں کو دیں گے، مفلس لوگوں کی مدد کریں گے، ان کے لیے کھانے کا پہننے کا انتظام کر دیں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ ہماری جو مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما دے گا، آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اللہ کی طرف سے مال کی حفاظت ہوگی، انسان کی بھی حفاظت ہوگی۔ آج پریشان ہیں لوگ، گھر میں فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، اور بدن پورا بیماریوں کا گھر بن گیا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو جیب میں پیسے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہی ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، ایک جھٹکے میں لاکھوں روپیہ ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بیان فرما دیا کہ صدقہ کرو، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتے رہیں گے، انسان کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو بڑا قیمتی موقع ہمارے اور آپ کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے عہد کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مال کی مکمل طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ و خیرات ہے وہ بھی کریں گے۔ زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ تفصیلی بیان اگلے ہفتے ہوگا۔ فی الوقت صدقہ و خیرات کی اہمیت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ صدقہ و خیرات یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی فائدہ مند رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر رمضان کا مبارک موقع تو اس فائدے کو دوگنا کر دیتا ہے کہ ہم کم خرچ کریں گے، کام کم کریں گے، عمل کم کریں گے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اگر تمام لوگ صحیح طریقے سے اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں اور
سب لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں صدقہ و خیرات دل کھول کر کرے تو پھر انشاءاللہ جو محلے میں بستی میں غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کا چولہا بھی صحیح طریقے پر جلے گا، وہ بھی صحیح طریقے پر سحری میں افطار میں کھا سکیں گے، ان کے گھر میں بھی عید کی خوشیاں نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ رمضان کے مبارک مہینے میں مدارس سے سفرا حضرات بھی آتے ہیں، مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے لیے دینی کتابوں کا انتظام، اساتذہ جو وہاں پڑھا رہے ہیں ان کا انتظام، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، انہیں بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہاں سے ہماری دینی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ مدرسے میں بچہ بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، پھر وہ بچہ باہر جا کر کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، کلمہ سکھا رہا ہے، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدرسوں سے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ تو مدرسوں کو مضبوط کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ دین کی حفاظت کرنا ہوا۔ مدرسے محفوظ رہیں گے، ہمارا دین محفوظ رہے گا، قرآن محفوظ رہے گا، دینی تعلیمات محفوظ رہے گی، ہمارے پاس دین کا علم بچے گا، ہمارے بچوں کے پاس، ہماری آنے والی نسلوں تک دین پہنچے گا مدرسوں کے ذریعے سے۔ اگر مدرسے موجود نہ ہوتے تو ہمیں کوئی کلمہ پڑھانے والا، کوئی نماز پڑھانے والا، کوئی اذان دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ مدرسے جہاں بچے تیار ہو رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اذان دینے کے لیے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے، بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، تو مدرسے والے بھی اس مہینے میں خاص طور سے آتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انسان کو حساب کتاب کر کے بہتر طریقے سے بالکل پاک صاف کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، اور اپنے جو خاص کر کے غریب رشتہ دار ہیں ان کا تو اور زیادہ حق بنتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن ساتھ میں جو غریب رشتہ دار ہو اس کو دینے میں دوہرا اجر ہے، ایک تو رشتہ داری نبھانے کا اور دوسرے غریب کی مدد کرنے کا، تو اس میں ڈبل ثواب ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے پیسے کو خرچ کرنا ہے۔ یہ پیسہ ہمارا جو لگ رہا ہے یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے اس کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں 5 روپیہ 10 روپیہ خرچ کیا تھا وہ آج ہمارے کتنے کام آ رہا ہے۔ اس وقت آدمی تمنا کرے گا کاش میں نے اور زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا، لیکن اس وقت سوچنے سے اور افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت ہمارے پاس موقع ہے، رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم جتنا چاہے نیک کام کر لیں، ثواب بٹور لیں، اللہ نے موقع عطا فرما دیا ہے۔ خاص طور سے اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں اور محلے میں بستی میں جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، بلکہ ہر بستی میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی کمیونٹی ہونی چاہیے جہاں پیسے جمع ہو، صدقہ و خیرات جمع ہو، اور اس کے ذریعے سے پھر لوگوں کی اجتماعی طور پر مدد کی جائے۔ اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکے، ہماری بچیاں محفوظ رہ سکے۔ غریب لوگوں کی ضرورتیں جب محلے والے پوری کر دیں گے، بستی والے پوری کر دیں گے، تو ان کو کہیں دوسری بستی میں اور دوسرے محلے میں اور دوسرے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج جو بہت ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے، خصوصاً ہماری بیٹیوں کے تعلق سے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے غربت کی وجہ سے۔ بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، مسلمان صدقہ و خیرات نہیں کر رہا، مسلمان اپنے محلے میں اور بستی میں جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال نہیں کر رہا، تو اب وہ لوگ مدد کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنی بستی کی اور اپنے محلے کی غریب لوگوں کی ضرورت خود پوری کر دیں گے تو ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے گھر میں بھی اچھا کھا سکیں گے، وہ بھی اچھا پہن سکیں گے، ان کے بچے بھی صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں گے، تو انہیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ نے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے
اللہ نے جو دولت عطا کی ہے، پیسہ دیا ہے، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ہمارے گاؤں میں الحمدللہ نوجوانوں نے 25-30 نوجوان ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے فلاح ملت فاؤنڈیشن کے نام سے۔ وہ نوجوان کیا کرتے ہیں، ہر مہینے 100 روپیہ فیس جمع کرتے ہیں، اس کے اندر 100 روپیہ ہر مہینے جمع کرتے ہیں۔ سب مزدور لڑکے ہیں، کام کرنے والے ہیں، کوئی اپنے یہاں کام کر رہا ہے، کوئی ودیش میں کام کر رہا ہے، لیکن پابندی کے ساتھ 100 روپیہ جمع کرتے ہیں۔ ایک بڑا اماؤنٹ جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ فوری طور پر چندہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اپنی بستی، اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اب تک لاکھوں روپیہ وہ لوگ خرچ کر چکے ہیں غریب لوگوں کی شادی کرانے میں۔ غریب کی بیٹی، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کے لیے سامان کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا شوہر انتقال کر گیا، بیوہ ہے، بچے ہیں، اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو وہ فاؤنڈیشن کے بچے جو نوجوان ہیں 100 روپیہ مہینے میں اپنی گاڑی کمائی کا جمع کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر فوری طور پر چندہ کرتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں، تو وہ لوگ پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کے موقع پر، عید کے موقع پر ان نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو غریب لوگ ہیں، جو عید پہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، عید کے دن خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، ان لوگوں کو وہ کپڑے دلائیں گے، ان لوگوں کے لیے راشن کا اور کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ الحمدللہ پچھلے سال سردی کے موقع پر کمبل بھی تقسیم کیے تھے، تو اس طرح کا کام نوجوان کر رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر محلے میں، ہر بستی میں اور مسلمانوں کے ہر گاؤں میں اس طرح کا فاؤنڈیشن بنے، اس طرح کی کوئی کمیٹی، اس طرح کی کوئی جماعت تیار ہو جو اپنے محلے کے غریب لوگوں کا اور اپنی بستی کے نادار لوگوں کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو پوری کر سکے، تاکہ کوئی غیر ان کو بہلا پھسلا کر کے ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے، انہیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع اور نوبت نہ آئے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بہت سارے دین کے کام کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، رمضان میں ہم خوب روزے رکھ رہے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز پر بھی دھیان دینا ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو ہمارا یہ مال صحیح جگہ پر خرچ ہو جائے، ہماری زکوٰۃ کی رقم مستحق لوگوں تک پہنچ جائے، ہمارا صدقہ و خیرات غریب لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ ہماری طرح وہ بھی صحیح سے کھا سکے، پہن سکے، وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات اس مہینے کو فرمایا، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کرنا چاہیے، جنہیں اللہ نے نہیں دیا، کمزور ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ انشاءاللہ تب جا کر کے ہمارے روزوں کا لطف آئے گا اور رمضان کا حقیقی مزہ ہمیں نصیب ہوگا، اور اللہ اس خرچ کرنے کی برکت سے دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔